تب پانی لے لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا کم کر دیجیے. برادران عزیز، آج فروری 1982 کی 5 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ محمد کی آیت 14 سے ہو رہی ہے. 47/14. یوں تو سارے قرآن کریم کا ایک ہی موضوع ہے اور سابقہ آیات میں خاص طور پہ یہ چلا آتا ہے. وہ کشمکش جو چلی آ رہی ہے وہ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی کی، جسے کہا جا رہا ہے حق اور باطل کی کشمکش. بھئی یہ ہے ساری داستان. تو وہ 2 گروہ بتاتا ہے. ایک گروہ وہ کہ جو ان ویلیوز کے تابع زندگی بسر کرتا ہے جو غیر متبدل ہیں، وحی کے ذریعے سے عطا ہوئی ہیں، جس میں نوع انسانی کی منفعت پیش نظر ہے. اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کو اپنا ہی مفاد سامنے ہے، اس کے ویلیوز کی کوئی بات نہیں، طبعی زندگی منتہا ہے، اسی کا مفاد ان کے پیش نظر ہے. تو یہ 2 گروہ ہیں جن کا ٹکراؤ شروع سے چلا آ رہا ہے. آخری آیت میں بھی یہی چیز تھی. ایک کو وہ اصحاب جنت کہتا ہے، دوسرے کو اہل سقر کہتا ہے. ایک کا مومن کہتا ہے، دوسرے کو کافر کہتا ہے. اور انہی 2 کے متعلق اب کہا ہے اگلی آیت میں کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم. کیا بات ہے، ایک ایک لفظ قرآن کریم کا کتنا جامع چلا آ رہا ہے. وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے اور پھر زندگی بھی تھوڑی ہوتی ہے، ورنہ قرآن کے تو ایک ایک لفظ پہ پتہ نہیں کتنا وقت چاہیے آدمی کو. کہا کہ یہ 2 گروہ ہیں. ذرا غور کیجئے کہ کیا یہ 2 برابر ہو سکتے ہیں، اور کیا یہاں کہا ہے. ایک وہ ہے کہ جو نہایت واضح شاہراہ کے اوپر چلا جا رہا ہے، جو اسے سیدھا منزل مقصود تک پہنچا دے گا. کسی قسم کا الجھاؤ نہیں، فریب خوردگی نہیں، غلط فہمی نہیں، فریب دہی نہیں، صاف واضح راستہ منزل تک پہنچانے والا. دوسرا گروہ ہے کہ جسے اس کے غلط کام صحیح بن کر دکھائی دیتے ہیں، برائی بھلائی بن کر دکھائی دیتی ہے. یعنی یہ عجیب چیز ہے خود فریبی کی کہ اسے غلط کام اچھے بن کر دکھائی دیتے ہیں، بلکہ مزین نظر آتے ہیں، خوشنما نظر آتے ہیں. یہ کون سا طبقہ ہے؟ کھلے بندوں جو لوگ خلاف ورزیاں کرتے ہیں ان قوانین کی، ان اقدار کی، وہ اس خود فریبی میں مبتلا نہیں ہوتے. وہ دھڑلے سے یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے، ہم وہی کچھ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا. انہیں سوء عمل ان کا جو ہے، بری بات بھلائی بن کے دکھائی نہیں دیتی. بھلائی انہیں بن کے دکھائی دیتی ہے کہ جو چیزیں تو غلط ہوتی ہیں لیکن اس خود فریبی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح کام ہے، مذہب کا کام ہے، اسلام کا کام ہے، دین کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اور وہ اس خود فریبی میں مبتلا رہتے ہیں. زُیّنَ لَہُ سُوءُ عَمَلِهِ، در حقیقت وہ کام تو برائی کا ہوتا ہے لیکن انہیں مزین بن کے دکھائی دیتا ہے کہ بہت اچھا کام ہے. یہ صورت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کہا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. جو شخص یہ جسے ہم نے اقدار کہا ہے، ویلیوز کہا ہے، وحی کی رہنمائی کہا ہے، وہ خارج سے ملتی ہے، باہر سے ملتی ہے. اس میں کسی قسم کی خود فریبی نہیں ہوتی. چوراہے پہ وہ جو بتی جلتی ہے، وہ جو سرخ اور سبز جو ہوتی ہے، وہ خارج میں ہوتی ہے.
وہ ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ سرخ بتی ہے، اس میں رکنا ہے، سبز ہے آگے بڑھنا ہے، اور اگر یہ صورت نہ ہو، خارج سے روشنی نہ ملے، انڈیکیشن نہ ملے، رہنمائی نہ ملے، خود ہی فیصلہ کرنا ہو، تو پھر اپنی اپنی خواہشات، اپنے اپنے مفاد کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ کہا جب کیفیت یہ ہو جائے انسانوں کی کہ ہر شخص اپنے مفاد کے مطابق قدم اٹھائے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے نقصان کے لیے تو کبھی نہیں قدم اٹھائے گا۔ بذام خیش وہ یہی سمجھے گا کہ یہ فائدے کی چیز ہے، خود جو فیصلہ کیا، لیکن اس نے کہا ہے کہ یہ بات ہر انسان کے اپنے فیصلہ کرنے کی نہیں ہے، انسان کے فیصلوں پہ اس کے جذبات جو ہیں وہ محیط ہوتے ہیں، حاوی ہوتے ہیں، یا کم از کم انہیں متاثر کر دیتے ہیں۔ اور یہ چیز اس طرح سے انکانشس مائنڈ جسے آپ کہتے ہیں، غیر شعوری طور پر انسان کے اندر سے یہ چیز ایسے ہوتی ہے کہ شعوری طور پہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں۔ یہ مذہب کے نام کے اوپر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہوتا چلا آ رہا ہے۔ حیرت ہے کہ جو لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو باہر کھڑے ہوئے آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں، وہ تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ صاحب کس قدر یہ خراب کام ہے جو کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں مذہب کے نام کے اوپر، انہیں یہ چیز نظر ہی نہیں آتی۔ معاف رکھیے گا، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں مزین بن کے وہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، جو کچھ ہے فی الحقیقت ویسا نظر آ جانا اس کا، یہ بڑی چیز ہے کہ خود فریبی میں مبتلا نہ رہے۔ ایک روایت ہے جسے منسوب کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح ہو سکتی ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ فرمایا کہ دعا ہے یہ کہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، یا اللہ مجھے ہر شے کی حقیقت کو جیسی وہ فی الحقیقت ہے صلاحیت دے کہ میں وہ دیکھ سکوں کہ وہ فی الحقیقت کیسے ہے۔ بڑی چیز ہے یہ، فریب نگاہ نہ ہو اس کے اندر، رنگین چشمے سے نہ دیکھا جائے، جیسے وہ ہے ویسی نظر آئے مجھے، تو ویسی تو نظر آئے گی۔ اگر آبجیکٹیولی کوئی چیز روشنی ہوگی، اس کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو ویسے نظر آئے گی۔ سورج کی روشنی میں تو سانپ سانپ نظر آتا ہے، رسی رسی نظر آتی ہے۔ رات کی تاریکی میں تو آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ سانپ کو رسی سمجھ لیں یا رسی کو سانپ سمجھ لیں۔ خارج سے روشنی کی ضرورت ہے، اور وحی کی ضرورت یہی ہے کہ پھر انسان اپنے جذبات کا اتباع کرنے کی بجائے وہ جو خارج سے وحی کی رہنمائی ملتی ہے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ وہاں وہ سانپ سانپ نظر آتا ہے، رسی رسی نظر آتی ہے، دھوکہ نہیں کھاتا۔ دین میں انسان دھوکہ نہیں کھاتا، کیونکہ وحی خداوندی کی روشنی میں وہ چلتا ہے۔ مذہب میں سب سے زیادہ خود فریبی میں مبتلا ہوتا ہے انسان، کہ وہ دیانت داری سے، جسے کہتے ہیں ایمانداری سے، نیک نیتی سے سمجھتا ہے کہ میں بالکل صحیح کام کر رہا ہوں، اور وہ غلط ہوتا ہے۔ اس کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ وہی خارج سے وحی کی روشنی میں پرکھ کے دیکھیے، وہ بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ معلوم نہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اتباع اور اطاعت کا فرق بتایا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، یہ تو بار بار بات آتی ہے، اور بڑی اہم چیز ہے عزیزان من، بڑی اہم چیز۔ اگرچہ لفظ اطاعت کے اندر بھی یہ ہے، دل کی رضامندی سے کسی بات کو ماننا یا تعمیل کرنا یا فرمانبرداری کرنا کسی حکم کی، اس میں بھی یہ چیز ہے۔ دل کی نارضامندی سے، جبر سے کوئی چیز اگر کی جائے، بطیب خاطر نہ کی جائے، تو اس کے لیے لفظ اطاعت کا استعمال ہی نہیں ہوتا۔
اطاعت تو ہوتی یہ ہے، لیکن اتباع جو ہے وہ اس سے بھی ایک درجہ آگے کی چیز ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو عرب کہاں استعمال کرتے تھے۔ گائے کا نوزائیدہ بچہ وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، وہ کسی کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا، اس سے کسی نے نہیں کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ جبر تو یہ ہے نا کہ باندھ کے اس کو اس کے پیچھے چلایا جائے، اطاعت یہ ہے کہ کوئی اسے حکم دے کہ اس کے پیچھے چلے جاؤ، اور یہ جو پیچھے جا رہا ہے اس میں تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ یہ اس کے پیچھے کیسے جا رہا ہے؟ اس کے اندر کا تقاضا ہے، اسے ایک اندر سے کشش نظر آتی ہے پیچھے جانے کی۔ یہ جو خود اندر کے تقاضے سے انسان کوئی چیز کرتا ہے، اسے اتباع کہتے ہیں عرب۔ کیا زبان ہے اور کیا قرآن ہے صاحب۔ اب یہاں دیکھیے کہ اطاعت سے ایک درجہ آگے چلا گیا۔ اطاعت میں خارج سے کوئی حکم ملے گا، آپ اس کی بطیب خاطر فرما برداری کریں گے تو اطاعت، خارج سے حکم ملے گا۔ بات دور چلی جائے گی، اسلامی نظام جو ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ آج خود نہیں اطاعت آپ کر سکتے، ایک اتھارٹی چاہیے آپ کو اطاعت کرانے والی، قرآن کے احکام کو نافذ کرنے والی۔ وہ دیکھے گی کہ کس وقت قرآن کا کون سا حکم ہے جس کی اطاعت کرائی جانی مقصود ہے، وہ اس حکم کو، اس قانون کو نافذ کرے گی، وہ حکم دے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اطاعت کے ساتھ کہا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اس کے لیے سننے کی شرط ہے، سنانے والا موجود ہونا چاہیے۔ دین جب مذہب میں تبدیل ہوا ہمارا تو یہ سنانے والا نہیں تھا، مرکزیت ختم ہو گئی تھی، خلافت نہیں رہی تھی، قرآن کے احکام نافذ کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا، اپنے اپنے طور پہ اطاعت شروع کر دی، تو یہ تو مقصود ہی نہیں تھا اس کا۔ وہ تو سمعنا و اطعنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک لفظ میں کس طرح سے پورا نظام آ جاتا ہے جو قرآن دینا چاہتا ہے۔ لفظ اطاعت کے اندر نظام کا پہلو موجود ہے کہ خارج سے کوئی حکم دینے والا ہو تم سنو اور اطاعت کرو۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اور بسیار شیوا ہاست بوتہرا کے نام نیست، بہت سی اطاعتیں، اب میں اطاعت کا لفظ لے رہا ہوں، وہ جو اتباع کا لفظ ہے، خارج سے اس میں حکم نہیں آتا، دل کے ارادے کے لیے خارج کا حکم نہیں ہوتا، اندر کے تقاضے کے لیے خارج کا حکم نہیں ہوتا۔ یہ بات کہ مجھے پارسا رہنا چاہیے، آپ کے اندر کی ایک چیز ہے، وہاں آپ طے کرتے ہیں اس چیز کو۔ کوئی حکم نہ دینے والا بھی ہو اس وقت بھی آپ دیانتدار رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ خدا تو دل کے ارادوں اور نگاہ کی خیانتوں تک سے واقف ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں اتباع آتی ہے، اطاعت کی بات نہیں ہے۔ تو قرآن پہلے تو اس قسم کا تغیر نفس پیدا کرتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر سے غلط بات کا ارادہ ہی نہ ابھرے، آپ اتباع کرتے چلے جائیں صحیح چیز کا جو قرآن نے یا وحی نے کہی ہے۔ ذرا محسوس مثال سے دیکھیے کہ آپ کو اگر پیاس لگتی ہے، آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پانی پینے کے لیے اٹھتے ہیں، کسی نے حکم نہیں دیا آپ کو، آپ اطاعت نہیں کر رہے، اس میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اندر کا ایک تقاضا ہے، اس تقاضے کی تسکین کے لیے آپ اٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جو اندر کے تقاضے سے جو بات کی جائے گی
اس کے لیے قرآن نے اتباع کا لفظ دیا ہے۔ خالی قرآن کے لیے سارے قرآن میں اطاعت کا حکم نہیں آیا ہے، اتباع کا لفظ آیا ہے، اور جو ہی وہ نظام قائم کرتا ہے قرآن کا، وہاں اطاعت کا لفظ آیا ہے، اتباع کا لفظ نہیں آیا ہے۔ تو مومن کی پہلی چیز جو ہے خصوصیت، وہ تو یہ ہے کہ وہ اتباع کرتا ہے اقدار خداوندی کا۔ جب کوئی نہ بھی حکم دینے والا ہو تب بھی وہ اپنے دل کے تقاضے سے اس کی پیروی کرتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے جو وہ تغیر نفس پیدا کرتا ہے۔ اور یہ دل کے تقاضوں والی لوگ تو ہیں کہ پھر جو اس طرح سے اطاعت کرتے ہیں کہ ثم لا یجدوا فی قلوبہم حرجا مما قضیت، کہا ہے کہ رسول فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرا رب شاہد ہے اس کے اوپر کہ یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے تا وقت کہ اپنے تمام معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے تیرے پاس نہ آئیں، اور پھر اس کے بعد جب تو فیصلہ دے دے یسلموا تسلیما، اسے وہ تسلیم کریں، لیکن کس طرح؟ اپنے دل میں بھی اس کے خلاف گرانی محسوس نہ کریں۔ اطاعت میں بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن بہرحال ایک خارج سے حکم ملنے کے بعد یہ اطاعت ہوتی ہے، اور وہ تو افراد ایسے تیار کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر کے تقاضے سے ان اقدار کی پیروی کرتے ہیں، اسے اتباع کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں احوا کا لفظ آیا ہے، انسان اپنے جذبات، اپنے خواہشات کی کتابیں چلتا ہے، وہاں ہر جگہ اتباع کا لفظ، اپنے اندر کی خواہشات کی پیروی کرنا، اس کے لیے اطاعت کا لفظ ہی نہیں آیا۔ عزیزان من، قرآن یوں سمجھ میں آتا ہے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، دیکھا آپ نے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، جو ہی اپنے ہی جذبات کا اتباع کیا کہ جو کچھ اس نے، تو ہر فرد کے جذبے اس کے اپنے مفاد کے لیے ہوں گے۔ یاد رکھو، اپنے نقصان کے لیے کبھی نہیں کوئی سوچتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جسے فائدہ سمجھتا در حقیقت وہ نقصان ہو۔ وہ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ہوتا ہے، غلط کام اچھا بن کے دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اتباع ہوا، اپنے جذبات کے اتباع۔ تو یاد رکھیے، اپنے ہی جذبات کے اتباع سے خواہ آپ کتنا ہی کتنا نیک کیوں نہ اس کو سمجھ رہے ہوں، وہ صحیح دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ خارج سے جو وحی مل رہی ہے اس کے مطابق تو اطاعت ہو، اور آپ کے اندر اس قدر تغیر آ چکا ہو کہ آپ غلط کام کا سوچ ہی نہ سکیں۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے عزیزان من اسلامی نظام کی۔ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم، اور اس کے بعد یزکیہم، قلوب کے اندر اس قسم کی پاکیزگی، نشو و نما دینا، کہ وہاں سے وہ قلوب کے اندر یہ ایسا تغیر واقعہ ہو جائے کہ وہ خلاف وحی، خلاف قرآن، خلاف اقدار خداوندی دل کے اندر خیال بھی پیدا نہ ہو۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ پھر خارج میں جب نظام بنتا ہے، وہ ایک مرکز ہونا چاہیے، ایک اتھارٹی ہونی چاہیے جو قرآن کے احکام کی، قرآن میں تو مختلف قسم کے احکام ہیں نا، ہر موقع کے اوپر ایک حکم آئے گا۔ جہاد کا اگر حکم ہے تو اس کے لیے تو کوئی اتھارٹی ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ ہاں اب وقت آ گیا کہ میدان جنگ میں جانا چاہیے ہمیں۔ ہر فرد تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، فرد تو ایک طرف رہا، ہر سپاہی بھی یہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا۔ فیصلہ کرنے والی اتھارٹی باہر ہونی چاہیے۔ اس نظام کے تابع جو قرآن کے احکام کی اطاعت کرائی جائے گی، وہ اس کو تو اطاعت کہے گا۔ اور وہ جو دل میں تغیر پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو، آپ نے کبھی غلط کام کی طرف قدم ہی نہیں اٹھانا، یہ اتباع ہوگا۔ آپ کو یاد ہے کہ اسی قرآن کے متعلق جہاں واتبعوا ہے، یہ ہے جو خدا چاہتا ہے یا قرآن چاہتا ہے مومن سے کہ اس کے دل سے بھی کوئی بات ایسی نہ ابھرے کہ جو اس کے خلاف ہو۔
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لیکن ہے تو بڑا آسان۔ تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہوں، مشکل کیا ہے اس میں؟ واتبعوا اہواءہم، تو پھر وہ جو نہایت واضح شاہراہ کے اوپر چلا جا رہا ہے، جس میں کوئی پیچ نہیں، خم نہیں، کجروی نہیں، بین ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، اور وہ کہ جس کو غلط کام بھی اچھے بن کے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ فیصلے وہ اپنے مفاد کے، اپنے جذبات کے تابع کرتا۔ کہا کہ کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اب برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جو پہلا شاہراہ پر چلنے والا ہے وہ کہاں ہے؟ مثل الجنت التی وعد المتقون۔ مثل، میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کریم نے جنت اور دوزخ جو اخروی زندگی کی ہے اسے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے۔ یہاں بھی ہے، اس سے دوسرے مقام پہ بھی ہے، وہاں بھی مثل ہی کہا ہے۔ مثال کے ذریعے سے ہی اس زندگی کی کیفیات کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ جیسے وہ ہے اس کی کنہ حقیقت ہمارے شعور کی موجودہ سطح پہ سمجھ میں آ نہیں سکتی، تو مثال کے ذریعے سمجھایا ہے قرآن نے ہمیشہ۔ البتہ جو جنت اور جہنم اسی زندگی کے اندر واقع ہو جاتا ہے، ان مثالوں سے یہاں سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہاں وہ محسوس شکل میں ہوگا، کنکریٹ شکل میں ہوگا، وہاں وہ مثالی چیز ہوگی، وہ ایبسٹریکٹ ہوگا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، وہاں کی جنت جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے متقیوں سے، وہ اس کی مثال یوں سمجھیے، اور یہاں وہ جنت محسوس شکل میں ہمارے سامنے ہوگی۔ ایک جگہ نہیں، ہر جگہ جنت کے متعلق تجری من تحتہا الانہار لکھا ہے قرآن نے۔ ان درختوں کے نیچے سے انہار، ہمارے ہاں تو نہر کو کہتے ہیں، لیکن عربوں کے ہاں وہ چھوٹی سے چھوٹی کھال بھی کیوں نہ ہو، جس میں سے پانی رواں پانی جا رہا ہو جہاں سے، اسے وہ نہر کہتے ہیں۔ پانی کی روانی جو ہے یہ اس کے اندر شرط ہے، خواہ وہ چھوٹی سی ہو خواہ وہ بڑی سی کیوں نہ ہو۔ تو بہنے والا جو پانی ہے اس کے متعلق یہ قرآن نے ہر جگہ انہار کا ہے وہاں، اور یہاں تو خاص طور پہ دو تین الفاظ وہ لایا ہے۔ پہلا میں نے عرض کیا تھا کہ اتباع اور اطاعت کے اندر نظام آتا ہے سیاسی، جسے آپ کہیں گے۔ اس کے بعد جب جنت آتی ہے تو جسے آپ معاشی نظام کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے اس کے اندر۔ سارا معاشی نظام اس کے اندر ہے۔ سنیے کیا کہتا ہے، میں پھر عرض کروں گا کہ کیسے وہ نظام آتا ہے سامنے۔ جنت فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی رواں ہے ندیوں میں، اور رواں اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس پانی میں سڑاند پیدا نہ ہو، بو پیدا نہ ہو، بگاڑ پیدا نہ ہو۔ وہ ہے نا کہ بو فساد کی آتی ہے بند پانی میں۔ کوئی پانی جو جس کی روانی آپ بند کر دیں اور وہ رک جائے کسی ایک مقام کے اوپر، تھوڑے دنوں تک تو وہ صاف ستھرا رہتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر بو بگڑتی ہے، ذائقہ بگڑتا ہے، تاثیر بگڑتی ہے، سڑان پیدا ہو جاتی ہے، پانی زہر ہو جاتا ہے۔ وہی پانی کھڑا رہے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، بہتا چلا جائے تو وہ اسی قسم کا صاف شفاف مصفا پانی ہوتا ہے۔ تو قرآن نے پہلی چیز تو اس میں یہ کہی کہ تاکہ اس میں سڑان نہ پیدا ہو۔ پانی وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور پھر دودھ کی نہریں۔ وہ نہریں میں نے کہا ہے نا کہ اس پہ غور کیجئے، نہر کیوں کہا گیا ہے، میں ابھی عرض کروں گا یہ۔ یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ جیسے یہ ہمارے سامنے یہ ایف سی کالج والی نہر بہ رہی ہے کہ وہ دودھ اس طرح سے پانی یوں بہ رہا ہوتا، بہ رہا ہے، رواں ہے، کھڑا نہیں ہے۔ لم یتغیر طعمہ، تاکہ اس کا ذائقہ نہ بدل جائے، اس کی خاصیت جو ہے نشو و نما دینے کی وہ نہ بدل جائے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، خمر انگوروں کے فشردے کو کہتی ہے، نچوڑ جسے آپ کہتے ہیں۔ وہ تازہ رہے، بہتا رہے تو اس میں صرف تقویت ہوتی ہے، کچھ تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ کچھ
ذہنی طور پہ کچھ نشاط بھی ہوتا ہے، اس کی جو وہ خاصیت ہوتی ہے اس میں یہ چیز ہوتی ہے، نشہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے جہاں کہیں بھی اپنے جنت کی، جسے ہم شراب کہتے ہیں، لفظ شراب عربی زبان میں وائن کے لیے نہیں آتا، لیکر کے لیے نہیں آتا، ہر پینے والی چیز کو ان کے ہاں شراب کہا جاتا ہے۔ شرابہ کے معنی پینا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں ہے نا کہ وہ شراب اب ہوتی ہی وہ شراب ہی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جو ہر پینے والی چیز کے لیے ہم شراب نہیں بولتے۔ عربوں کے ہاں یہ بات نہیں ہے۔ تو قرآن نے اپنے ہاں خود واضح کر دیا ہے کہ جسے جنت کی شراب تم کہتے ہو، اس میں نشہ تو ایک طرف رہا، غنودگی بھی نہیں ہوگی، خمار بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے حوالے آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھیے 52/23، 52/23 اور 56/19، دو ہی کافی ہیں۔ اور مقامات میں بھی ہیں جہاں خصوصیت سے لفظ تو دائے ہیں قرآن یہی شراب یا خمر کا ہی، لیکن کہا ہے کہ یاد رکھو اس میں نشہ نہیں ہوگا۔ یہاں والے شرابی سے کہا جائے کہ شراب تو ہے لیکن اس میں نشہ نہیں ہے، تو کہتا ڈول دے پرے جا کے، میں انہوں کی کرنا۔ عادت سی ہے، نشہ ہے نہ اب کیف، پانی نہ پیا شراب پی لی۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس میں وہ تقویت کی چیز جو ہے، اسی لیے لفظ خمر استعمال کیا اس نے، وہ انگوروں کے نچوڑ کو کہتے ہیں کہ اس میں وہ تقویت والی چیز جو ہے وہ تو آ جائے لیکن نشہ والی چیز نہ آئے۔ تو پتہ ہے آپ کو کہ یہ نچوڑ جو ہے، فشردہ جو ہے ان کا، انگوروں کا یا پھلوں کا، اس میں نشہ کب پیدا ہوتا ہے؟ اس کو روک کے رکھتے ہیں، بند رکھتے ہیں، اس بندش کے بعد اس میں نشہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر وہاں کے جو سنتے ہیں ہم یورپ کی شرابیں، خاص طور پہ فرانس کی، تو وہ تو کہتے ہیں 300 سال سے یہ زمین میں دبائے ہوئے تھے پیپے، یعنی اتنا بند رکھتے ہیں اس کو، اگر وہ انہار کی شکل میں رہے بہتا ہوا اس میں نشہ نہیں پیدا ہوتا، اس میں سرمستیاں نہیں آتی۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ یہ کیا کچھ کہہ رہا ہے قرآن۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، بہنے والا شہد مصفہ، صاف ستھرا۔ مسل تو اس لیے کہا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، بہرحال ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی چیزیں۔ یہ جو چیزیں چار کہیں قرآن نے اپنے اپنے ادراک کے مطابق اس کا مفہوم سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پانی، زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن نے بھی یہ کہا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے۔ جہاں کہیں پانی ہوگا لائف ہوگی، جہاں کہیں آپ کو زندگی کا آثار نظر آئے گا وہاں یہ قیاس ہو جائے گا کہ پانی ہے قریب کہیں۔ ابتدا ہی زندگی کی پانی سے ہوئی، تو قرآن نے سب سے پہلے کہا ہے کہ پانی بہنے والا۔ اگلی چیز نشو و نما کی ہوتی ہے، پہلی چیز نشو و نما کے لیے دودھ ہوتا ہے، تو پہلی چیز تو وہ ہے جس کے اوپر لائف کا دار و مدار ہے، جس پہ لائف سسٹین کرتی ہے، پانی۔ دوسری چیز یہ ہے جس سے نشو و نما پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جس کے اندر اس نے فشردہ انگور جو کہا ہے، پھلوں کا نچوڑ کہا ہے، اس میں توانائی کی صورت ہے، اور اگر غلط معنی نہ لیں تو کچھ کیفیت، کیف یا نشاط کی بھی تو اس کے اندر ہو سکتی ہے، اس قسم کی توانائی کہ جس میں کچھ سرور سا پیدا ہو انسان، لیکن وہ سرور شراب والا نہ ہو، کیونکہ قرآن نے خود کہہ دیا کہ وہ نہیں۔ اچھی غذا جو ہے صحیح، جس میں معدے کو محنت نہ زیادہ کرنی پڑے لیکن ماحصل اس کا جو ہے وہ خون میں روانی پیدا کر دے،
تو اس میں ایک کیفیت پیدا ہوتی. اصل یہ ہے کہ تندرستی اور صحت جو ہے اس میں ایک نشہ ہوتا ہے، اگر آپ نشے کے لفظ کو ان معنوں میں نہ لیں. ایک کیف ہوتا ہے، ایک سرور ہوتا ہے انسان کے اندر. ہم نے تو یہ سنی ہوئی بات کی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن صحت اور تندرستی کے اندر خود ایک سرور ہوتا ہے. ٹھیک، اس کو بھی ٹھیک کر دیجیے. ایک صاحب اسے بھی آپ نے کچھ کیا تھا، وہ خود ہی ہو گیا. اور اگلی چیز جو ہے وہ شہد ہے. شہد کے متعلق دوسرے مقام پہ یہ ہے فیہ شفاء للناس، خطرات سے محفوظ رکھنے والی چیزیں. یہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ من کل ثمرات آگے قرآن نے کہا کہ ہر قسم کی وہ پاکیزہ غذا جو ہے وہ مغفرۃ من ربہم. وہ مغفرت تو ہمارے ہاں کا ترجمہ ہی بخشش ہوتا ہے، تو کی نہیں بنتی. اس کے معنی ہے حفاظت کا سامان، خطرات سے محفوظ رکھنے کی چیز. تو اگر وہ بیماریاں ہی ہیں تو قرآن نے کہا ہے نا کہ شہد میں بیماریوں کے لیے شفا ہوتی ہے. تو وہ خطرات سے محفوظ رکھنا، مضر باتوں کے اثر سے محفوظ رکھنا، یہ چیز بھی اس کے اندر ہے. آخرت کی جنت اور اس کی یہ جو نوما ہے وہ تو تمثیلی بات ہے. یہاں ہم سمجھ نہیں سکے، وہاں بہرحال جس میں میں آپ حضرات کو نہیں شامل کرتا، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں ان کی لذت ہی ہمارے نصیب نہیں ہوگی. یہ تو جنت والوں کی باتیں کہہ رہا ہے وہ. لیکن یہاں جو اس نے کہا ہے ہمارے نصیب میں تو یہاں کی جنت بھی نہیں آئی. یہ یہاں کی جنت کیسے بنتی ہے؟ ایک لفظ اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ یہ بہنے والی چیز. رزق اگر بہنے والا ہے، ہر ایک کے گھر کے سامنے سے وہ رواں دواں جاتا ہے، آوازیں دیتا ہوا سلسبیل پکارتا ہوا جاتا ہے. وہ اگر کہ جتنی جتنی کسی کی ضرورت ہے لیتا چلا جائے، یہ جنت کی پہلی نشانی ہے. پانی کو آپ لے لیجئے، جو ہی وہ نلکوں میں اپنے گھروں کے اندر آیا، باہر والا تڑپ کے مر جائے وہ اس کے حصے میں نہیں آتا. بند ہو گیا، پانی روانہ رہا. اور اگر ٹینکی میں آ گیا تو پھر تو پوچھو ہی نہیں. رزق کے چشمے اگر بند ہو جائیں تو وہ جو بند کرتا ہے ان کو اس کی ذات کے لیے تو وہ ہو، نو انسانی کی منفعت کے لیے وہ نہیں رہتا. اگر وہ نہر کی شکل میں پانی ہو تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی اس کو اس طرح سے اپنی ذات کے لیے بند نہیں کر سکتا. اس نے تو روا رہنا ہے، جتنی ضرورت ہے لیتا چلے جائے، باقی آگے جائے. جو آگے ہے اس کو جتنی ضرورت ہے وہ لیتا چلے جائے. بہنے والے پانی میں ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، روک رکھنے میں یہ بات نہیں ہوتی. عزیزان میں پہلی چیز قرآن نے آپ کا معاشی نظام جو ہے اس کی بنیاد یہاں رکھ دی اس نے کہ رزق اگر بہنے والی ندی کی طرح ہے تو وہ تو جنت کے رزق ہے. اگر اس پہ بند لگا دیے گئے ہیں، اپنے اپنے لیے روک کے رکھ لیا گیا ہے، تو یہ جنت کا پانی نہیں رہا ہے، زندگی بخش پانی نہیں رہا ہے. اس کے بعد جو تھوڑے وقت کے بعد کہتا ہے اس میں سڑان پیدا ہوتی ہے، تو پھر تو جہاں بھی اس نظام سرمایہ داری ہے اس کی سڑان تو ساری دنیا میں محسوس ہے. بند لگائے اپنی اپنی ذات کے لیے. قرآن کریم نے اس کے لیے عزیزان من لفظ استعمال کیا تھا انفاق. نفع کا کہ معنی ہوتا ہے جو بند نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا ان الفاظ کے معنی تو 20 دفعہ آ چکے ہیں. یہ جسے آپ تلوار کا نیفا کہتے ہیں نا، یہ اصل میں نیفا کا تن تھا لفظ. نیفا ہوتا ہی وہ ہے کہ جو کھلا ہوا ہو. اگر وہ سلا ہوا ہو، بند ہو، تو اس میں تو ادار بند پرویا ہی نہیں جا سکتا. جو میانی دونوں طرف سے کھلی ہوئی ہو نا، اوپر سے روپیہ ڈالے نیچے سے نکلتا چلا جائے، اس کو وہ کہتے تھے نفع کا.
یہ لفظ تو تھا قرآن نے استعمال کیا اپنے ہاں، انفاق کا لفظ استعمال کیا ہے. جو ہی یہ چیز بند ہوئی انفاق نہ رہا. 9/34 20 آیات، سینکڑوں میں کہوں گا اس کے لیے. تو جہاں بھی معاشی نظام آئے گا لفظ یہ آتا چلا جائے گا. لفظ یہ استعمال کیا ہے قرآن نے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. کہا محتاط رہنا. یہ علماء اور مشائخ کیا کرتے ہیں؟ خود کوئی کام نہیں کرتے، لوگ کمائی کرتے ہیں اس پہ یہ عیش اڑاتے ہیں. اس کو اس نے کہا ہے رزق باطل، دوسروں کی کمائی کے اوپر کرتے یہ ہیں. اور زندگی کا ان کا مشن کیا ہے؟ یصدون عن سبیل اللہ، خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ساری دنیا میں یہ مذہبی پیشوائیت علماء اور مشائخ احبار اور رہبان کے متعلق یہ تصور ہے کہ وہ خدا کی طرف لے جاتے ہیں انسانوں کو. عزیزان مان دیکھیے یہ قرآن الرغم یہ کہہ رہا ہے ساری دنیا کو چیلنج دے کے کہ جنہیں تم کہتے ہو خدا کی طرف لے جاتے ہیں وہی تو خدا کے راستے میں روک بن کے کھڑے ہوتے ہیں، جانے نہیں دیتے لوگوں کو اس طرف. کیوں کرتے کیا ہیں؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. یہ کس قسم کا مذہب پیش کرتے ہیں یہ لوگ جو خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک ہے. مال اور دولت کو جو لوگ روک رکھتے ہیں، اور آگے ہے لفظ لا ينفقونها، یہ معنی کہ وہ اس کاز کے لیے. میں نے کہا تھا کہ سبیل اللہ کا مطلب اگر آپ سمجھیں وہ کاز، وہ مقصد، وہ پرپس جس کے لیے خدا نے مقرر کیا ہے کسی شے کو، اس کو حاصل کرنے کے راستے میں ینفقونہا، اس کو ندی کی طرح رواں نہیں رکھتے، روک لیتے ہیں. نتیجہ فبشرہم بعذاب علیم. میں نے کہا تھا نا کہ وہ پھر جہنم آ جاتا ہے. اعلان کر دے، بشارت دے دے ان کو. بڑا دردناک ہوتا ہے وہ عذاب، دردناک. علیم کہا ہے. سب سے بڑے کیپیٹلسٹک کنٹریز آپ کے یہاں دیکھیے مغرب میں، پتہ نہیں آپ نے کبھی مطالعہ کر رہے ہیں نہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں روز ان کی چیخوں کی آواز آ رہی ہے. سب بڑے بڑے دولت مند وہاں کے جو ہے دنیا کو خرید سکتے ہیں، چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں. سب دردناک نالے ان کے ہاں سے اٹھ رہے ہیں. عذاب علیم. یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. وہ مثال کی بات ہے کہ یہی ان کے سکے جو ہیں، روپیہ، ڈالر، پیسے، اب تو انہوں نے نوٹ میں کر لیے نا کہ وہ داغا ہی نہ جائے کہ وہ تپایا جائے گا پھر داغا جائے گا ان کو. اس طرح سے کیا کہہ کے یہ ہے جو چیز وہ کہتا ہے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے روک لیا تھا کہ تمہارے ہی کام آئے، کسی اور کے کام نہ آئے. کنزتم کے ساتھ لانفسکم کہنا کتنی بڑی چیز ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون. جی اب ذرا چکھو تو صحیح اس کا مزہ اب پتہ چلے گا تم کو. جب اس پانی میں سڑان پیدا ہوگی نا وہ پلایا جائے گا ان کو. ابھی آتا ہے کہ یہی پانی جب وہ روک رکھیں گے تو جہنم کا پانی ہوگا مان حمیمن فقطع امعاءہم. یہی پانی جب دیا جائے گا ان کو پینے کے لیے ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا. وہی پانی بہ رہا تھا تو حیات بخش تھا، روک کے رکھ لیا انتڑیوں کو کاٹ دیتا ہے. دریا کے پانی میں اور سمندر کے پانی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دریا کا پانی رواں ہوتا ہے، سمندر کا پانی روکا ہوا ہوتا ہے. ایک گھونٹ نہیں پی سکتا آدمی، وہ کہتا ہے انتڑیاں کٹ جاتی ہیں. کیا مثالیں دیتا ہے قرآن صاحب، روک کے رکھتے. تو میں نے کہا نا کہ قرآن نے انفاق کا لفظ جو تھا، انفاق کے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز جو ادھر سے آئے اور ادھر چلی جائے، یہ تھا نظام. اب یہ چیز جو ہے وہ تو انہار کی شکل میں پوری ہو سکتی کہ وہ بہنے والی چیز ہو. آپ دیکھتے ہیں جتنی چیزیں بھی قرآن یہاں کہیں گئی ہیں اس کے لیے انہار کا ہی لفظ آیا ہے.
یہ رواں دواں رہیں گی پوری انسانیت کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، تو یہ پھر زندگی بخش ہوں گی یہ چیزیں. جو ہی ان کو روک لیا جائے گا تو ان میں پھر وہ تغیر پیدا ہو جائے گا. چیز تو وہی ہوگی، اس کے اندر ایک خرابی پیدا ہو جائے گی کہ وہ حیات بخش ہونے کی بجائے موت آور ہو جائے گی. وہ جو پرانی ایک کسی زمانے میں ٹیکسٹ میں ہمارے ہوتا تھا، وہ واٹر واٹر ایوری ویئر ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک. یہ کون سا پانی ہے ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک؟ یہی ہے جب روک رکھا جائے اس کو. تو یہ تھا عزیزان من قرآن نے جو بتایا تھا، یہ تھا دین نے جو بتایا تھا. اب بنا مذہب. اب مذہب میں کیا ہوا؟ پہلی بات تو انفاق کا جو. اب آ جائیے آپ کے یہاں کے ترجموں کی طرف. یہ سارے تراجم اور تفسیریں آپ کی جتنی بھی ہیں یہ مذہب اسلام کی ہیں، دین کی نہیں. انفاق کا ترجمہ جو تھا کھلا رکھنا، اس کی جگہ ترجمہ کر دیا خرچ کرنا. تو خرچ میں تو پہلے آپ کی ملکیت ہو گئی نا کہ آپ کے پاس وہ ہے، یعنی رکھا ہوا ہے تو پھر اس میں سے خرچ کرتے ہیں نا. یہ انفاق کی جگہ ایک لفظ بدل دینے سے، خرچ کرنے سے ساری معنویت بدل گئی اس میں. خرچ تو آپ اپنے پیسے کو کرتے ہیں، تو ملکیت تو پہلے آ گئی نا ذاتی. اب اس میں سے خرچ کرنا کچھ. اب آ گیا جو قرآن نے کہا تھا زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، روک رکھنا جو تھا یہ سوء عمل تھا، وہ اس کے مقصد کو ختم کر دیتا تھا. اب یہی روک رکھنا جو ہے یہ مزین بن گیا. کیسے بنا؟ اب آئیے وہ جو کہا کرتے ہیں میرے دوست کہ یہ جو وضعی روایات ہیں انہوں نے کیا نقصان پہنچایا. ایک ہی مثال لے لیجیے. یہی جو میں نے آیت ابھی 9/34 تلاوت کی ہے، وہ جس میں یہ ہے کہ روک رکھتے ہیں اور وہ کھلا نہیں رکھتے تو یہ جہنم ہے اور اس میں تباہا جائے گا. تو جمع کرنے کو کنزتم یہاں مال کو جمع کرنا تو جہنم کی آگ بتایا ہے نا قرآن نے. اس کو کھلا رکھنا دین کا تقاضا بنایا ہے. اب یہ جمع کرنا جو ہے اس کے لیے جواز کہاں سے آیا؟ کیا بتا؟ ایک روایت ہے، مشکات میں ہے، بخاری میں ہے، سب مانتے ہیں اس کو، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اندازہ لگائیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں بڑا اضطراب پیدا ہوا. جی بڑے بڑے کیپیٹلسٹ، بڑے بڑے سرمایہ دار، تو ٹھیک ہے اضطراب پیدا ہونا ہی تھا. کیا بات ہے، صحابہ کا کیا تصور پیش کیا جا رہا ہے. اضطراب کس چیز پہ؟ خدا کی طرف سے آیت نازل ہو رہی ہے، کی طرف سے آیت نازل ہو رہی ہے. اضطراب پیدا ہوا کہ ہے مال اور دولت کا جمع کرنا، اس کی روح سے تو وہ جہنم ہو گیا ہے، مارے گئے، تباہی آ گئی، ارے بچاؤ. اپنے میں سے ایک نمائندہ مقرر کیا کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے کہو کہ آپ کے صحابہ پہ تو یہ بڑا گراں گزرا ہے، خدا کی آیت حکم صحابہ پہ گراں گزرا ہے، بیٹھ کے آپ اس میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ، وہاں جا کے بتاؤ. یعنی جیسے رسول اللہ نے کوئی بات ایسا آرڈیننس نافذ کر دی ہے اور ان سے کہو کہ اس کا ریئیکشن یہ ہو رہا ہے. وہ تو رسول اللہ خود اس حکم کی اطاعت کے لیے مامور تھے. ان کے پاس جاؤ کہ کیا غلط ہو گیا. یہ روایت ہے. اور کسے چنا اس مقصد کے لیے؟ حضرت عمر کو. ان کی کیفیت یہ بتاتے ہیں کہ وہ گیہوں کی روٹی نہیں کھاتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے. جب کہا گیا کہ کیوں نہیں گیہوں کی روٹی کھاتے، کہنے لگے کہ مملکت میں جس دن ہر فرد کو گیہوں کی روٹی ملے گی عمر اس دن گیہوں کی روٹی کھائے گا. اسے چنا گیا ان سرمایہ داروں کے ریپرزینٹیٹو کی حیثیت سے کہ حضور رسول اللہ کے پاس جا کے ہمارا کیس پلیڈ کریں اور کہیں کہ اس میں سے کوئی راستہ بتائیے، ہم تمہارے گئے معاذ اللہ معاذ اللہ، اور وہ بھی چلے گئے.
عمر جیسا شخص. یعنی یہ افسانہ گھڑنے والوں کو بھی نظر آتا ہے ذہن میں کچھ کیفیت ایسی پستی تھی کہ ان کے کردار، ان کے کریکٹروں کو بھی ذہن میں نہیں رکھا کہ کس کو بھیجنا چاہیے. انہوں نے کہا ہوا نا کہ حضرت عثمان غنی تھے، ان کے پاس بہت دولت تھی، اگر انہیں بھیجتے تو کوئی بات سمجھ میں فٹ ان ہو جاتی اس افسانے کے اندر. یہ کریکٹر، وہ حضرت عمر کا کریکٹر فٹ ان ہی نہیں ہوتا. ان کو بھیجا، لیکن وہ بھیجا اس لیے کہ وہ عجیب قسم کا ایک کردار بنایا ہوا ہے انہوں نے حضرت عمر کا، کہ بات کے اوپر وہ ڈانٹتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ، اور جب وہ ڈانٹتے ہیں تو خدا کی طرف سے اس کے مطابق وہی نازل ہو جاتی ہے جیسے عمر کہتا ہے معاذ اللہ. عزیز مہمان کیا سنتے ہیں آپ کے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. بہرحال وہ چلے گئے. حضور سے کہا کہ بڑا اس طرح کہنے لگے ہوا، بات ہی نہیں سمجھ میں آئی ان لوگوں کے. ارے بابا خدا نے زکوٰۃ کا جو حکم ساتھ دے دیا، بس اس میں سے جتنا جی چاہے جمع کرو، کوئی حد نہیں، کوئی نہایت نہیں، اور اس میں سے سال کے بعد اتنی سے پیسے جو ہیں وہ خرچ کر دیا کرو. وہ آگے ہے نا انفاق کا ترجمہ، اتنے سے دے دیا کرو خدا کی راہ میں. خدا کی راہ میں ہو گیا. اب اس میں سے زکوٰۃ نکال دو تو باقی سارا مال کہتے ہیں پاکیزہ ہو گیا تھا. اور جب یہ چیز لکھا ہے کہ جب یہ چیز حضرت عمر نے آگے بتائی تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا. ہاں قلعہ فتح ہو گیا، یعنی سارا نظام سرمایہ داری بچ گیا. صاحب تو نعرہ تو بلند کر رہے ہیں. میرا خیال ہے انہوں نے مٹھائی بھی بانٹی ہوگی، چڑھاوا بھی کیا ہوگا معاذ اللہ. اب آپ نے دیکھا یہ تصور زکوٰۃ کا کہاں سے آیا. یعنی جتنا جی چاہے جمع کرو، اس چیز کو جائز قرار دینے کے لیے بیچ میں سے اتنا سا نکالا تو وہ سارا نظام سارا الٹ گیا. اور اس سے مطمئن ہو گئے. اب آپ نے سوچا کہ یہ جو قرآن نے کہا تھا کمن زینا لہو سوء عملہ ہی، غلط کام جن کو نہایت مزین بن کے دکھائی دے، ہے نا 1000 برس سے اس میں ہم چلے آ رہے. زکوٰۃ نہ نکالنے والے کو تو کچھ مضمون سمجھا جاتا ہے، کچھ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ مذہب والے. وہ جو اس میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے نا، وہ کتنا بڑا سیٹ کیوں نہ بن گیا ہوا ہو، فارغ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ صاحب اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے. کس قدر مزین ہو گیا یہ عمل. وہ کیپیٹلزم جسے مٹانے کو قرآن آیا ہے، جسے وہ جہنم کی آگ کہہ رہا ہے، وہ جنت کا گلزار بن گیا اس ایک روایت کی روح سے. سوء عمل مزین بن گیا. مطمئن ہے زکوٰۃ دے دینے والا، خوش ہے زکوٰۃ دے دینے والا. دو ہی تو چیزیں ہیں آپ کے یہاں، زکوٰۃ اور نماز. قرآن نے اکٹھا ہی تو بیان کیا ہوا ہے. سنیے سورہ ماعون 107. یہ تو صورت ایسی ہے کہ پوری کی پوری تفسیر کے قابل. لیکن آپ کو پتا ہے ارایت الذی یکذب بالدین، تم نے اس شخص کی حالت پہ بھی غور کیا جو دین سے انکار کرتا نہیں کہا، اقرار تو کرتا ہے، اپنے عمل سے جھٹلاتا ہے اس کو. کیا بات ہے لفظ کی. کون ہے یہ؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ وہ شخص ہے کہ جو شخص معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے اس کو دھکے دیتا ہے، جس کا چلتا ہوا کاروبار بند ہو جاتا ہے اس کی روٹی کا انتظام نہیں کرتا، دین کی تقسیم یہ کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو فریب کیا دے لیتا ہے، نمازیں بڑی پڑھتا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، بے نماز کے لیے تو یہاں بات ہی نہیں کہی. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو نماز کی غرض و غایت اور مقصد کو تو نہیں جانتے. الذین
ہم ان صلاتہم ساہون، اس کو تو انہوں نے فراموش کیا ہے، الذین ہم یراؤن، اور یہ جو محسوس حرکات و سکنات ہیں نا، کانوں تک آواز لے جاؤ، ہاتھ یہاں باندھو، رکوع میں یوں جاؤ، سجدہ یوں اس طرح سے کرو، سارا زور اس پہ دیا جاتا ہے. کہنے کا اس کو نماز سمجھتے ہیں صلاۃ، اور صلاۃ کی غائط جو تھی اس کو پس پشت ڈالا ہوا. یہ تباہی ہے ان کے لیے. کہا کیا کرتے ہیں یہ؟ یمنعون الماعون، اس رزق کو جو بہتے پانی کی طرح رہنا چاہیے تھا بند لگا کے اپنے لیے روک رکھتے ہیں. ویل للمصلی، صلاۃ و زکوٰۃ دونوں چیزیں اکٹھی آتی ہیں قرآن میں. یہاں صلاۃ آ گئی اور زکوٰۃ والے کے متعلق یہ کہا یمنعون الماعون. بڑا صاف تھا یہ. یہاں سے کیسے نکل سکتے تھے؟ حاجی صاحب نکلنے کی راہیں ہزار. کوئی بڑے سے بڑا اچھے سے اچھا آپ قانون بنائیے، وہ قانون بنا رہے ہوتے ہیں قانون دان، اور قانون توڑنے والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے نکلنے کی راہیں کون سی ہیں. بنا دیا اللہ میاں نے یمنعون الماعون، بالکل سیدھا. کوئی قرآن شریف اٹھا کے دیکھیے، اس کا ترجمہ ملے گا کہ روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو مانگے سے نہیں دیتے. نہیں پین گلابی ہے ذرا چھاننی تھی اپنی دے، نہیں میں نہیں دے دی، چل بھی تقریب دین ہو گئی. یہ دے دی تھی انہیں چھاننی، اطاعت خداوندی ہوگی. اب بھائی ذرا سائیکل دینا، میں نے وہاں تک جانا ہے. یمنعون الماعون کا ترجمہ کوئی قرآن اٹھا کے دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں مانگے سے نہیں دیتے، دین مانگے سے دے دیں دو. خود اس زبان میں یہ معاون جو ہے معاون جسے کہا گیا ہے بہتے پانی کو کہتے ہیں. یمنعون منع کرنا، یہ لفظ موجود ہے، روک رکھتے ہیں اس کو. یہ ہے وہ اوپر کہا گیا تھا نا کہ وہ یتیم کی پرواہ نہیں کرتے، مسکین کو کھانا نہیں دیتے. اسی کی تو تفسیر ہے کہ کرتے یہ ہیں کہ جس رزق کو ندی کی طرح انہار کی طرح رواں دواں چلنا چاہیے، یمنعون الماعون، اسے روک رکھتے ہیں. اب یہ روک رکھنا تو بہت قابل نفرت بھی ہے، اور ویسے بھی نظر آتا ہے کہ قرآن کی تو منشا کے خلاف ہے. تو یہ مزین کیسے بنا؟ مزین ایسے بنا کہ روک رکھو جتنا جی چاہے، سال کے بعد 2.5% اس میں سے دے دو تم. یہ ہوگی زکوٰۃ. اور اب ہمارے ہاں جو احیاء ہو رہا ہے اسلام کا، اس میں تو اور بھی یہ چیز پرلطف ہو گئی ہے. اس میں آپ کو تو معلوم ہی ہوگا جن کا کٹتا ہے، زکوٰۃ اس میں کاٹی جاتی ہے وہ اماؤنٹ لوگوں کا جو ایسی شکل میں جمع ہے جس پہ انٹرسٹ یا سود ملتا ہے. یعنی بینک کے اندر آپ کا فکس ڈپازٹ جو ہے اس کو انٹرسٹ ملتا ہے، سیونگز کے اندر آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے، نیشنل سیونگ کے سرٹیفکیٹس کے اوپر آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے. ان اماؤنٹس پہ جس پہ گورنمنٹ خود سود دیتی ہے، وہ انٹرسٹ یا سود جسے قرآن نے اعلان جنگ کہا ہے خدا اور رسول کے خلاف، جس اماؤنٹ کے اوپر یہ انٹرسٹ یا سود ملتا ہے اس میں سے وہ زکوٰۃ کاٹتے ہیں. جس میں انٹرسٹ نہیں ملتا نا اس پہ نہیں کاٹتے، کرنٹ اکاؤنٹ پہ نہیں کاٹتے. تو زکوٰۃ تو یہ ہو گئی. اور باقی سارا کچھ وہ جو اصل اماؤنٹ، پرنسپل اماؤنٹ ہے آپ کا، اور پلس وہ جو سارا انٹرسٹ مل رہا ہے، یہ سارا جتنا ہے حلال و طیب ہو گیا، کیونکہ اس میں سے یہ اتنے پیسے جو تھے وہ بھی آپ نے دیے نہیں ہیں، ان سے کاٹ دیے، لوگ اس کے خلاف پیلے کرتے رہتے ہیں. یہ ہو گئی زکوٰۃ، وہ ہو گئی صلاۃ. تو قرآن نے دو ہی تو حکم دیے ہیں پکے جو ساری جماعت، یقیمون الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یقین دونوں چیزیں آ گئی تھیں. غور فرمایا کہ زین لہو سوء عمل ہی، جو قرآن نے کہا ہے کہ سوء عمل، غلط کام مزین بن جاتے ہیں، پھر ان کی نگاہوں میں مزین بن جاتے ہیں. ہمارا دور تو اس اعتبار سے بہت اچھا ہے، اس میں ان چیزوں کی لفظی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. سورت ببی عالم پر
शक्लों नजर आउंदा भी की। कुरान ने कहा कि ये जहां भी कुरान ने ये कहा है, ये उसको नहर से तशबीह दी है कुरान ने। जन्नत का रिज़्क बहते पानी की नदी की तरह रवां दवां है। अगर वो माँ है, वो लबन है, वो खमर है, वो असल है, जो भी रवां दवां रहता है वो तो जन्नत का रिज़्क है। जहां बंद लगा आपके यहां का और उसके बाद उसी पानी के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ, जहन्नम का बन गया। अगली आयत में है वह मग़फ़िरतम मिन रब्बिहिम, वो असल का कहा एक तो ये वो ऊपर थे ना, दो बताए, एक वो जो सीधी राह पे चला जा रहा है, दूसरा जिसको ये उसके गलत काम अच्छे बन के दिखाई दे रहे हैं। तो जो सीधी राह पे जाता है वो तो इस जन्नत के अंदर है, और दूसरा कमन हुआ खालिदुन फिन नार, दूसरा वो कि जो जहन्नम में जिंदगी बसर करता है। वहां भी उसे पानी मिलता है, किस किस्म का, वसक़ू माअन हमीमन फ़क़त्ता अमआहुम, पानी तो वही था, जब ये पीता है तो अंतड़ियां कट जाती हैं उससे। देखा वो जो ऊपर कहा था कि वो पानी जिसमें बिगाड़ नहीं पैदा हुआ होता, वो नहर की शक्ल में हो तो फिर वो रहता है ऐसा। यूं ही बंद लगाया है आपने, वही पानी मुमिद्द हयात की बजाय वो मुमिद्द मर्ग बन गया, मर्ग आफरी हो गया, अंतड़ियां कट गई, मौत वाक़या हो गई। इंसानियत की आज अजीजा ने मन अंतड़ियां कट गई हैं, जिंदगी का कहीं निशान नजर नहीं। हैवानी सतह के ऊपर तो जिंदगी है, इंसानी सतह के ऊपर कहीं जिंदगी नहीं। ये दोनों फरीकों के मुतल्लिक़ कुरान ने तकाबुल किया था। आप देखते हैं कि जन्नत और जहन्नम के तकाबुल में बात क्या क्या गया है, वो पैसा तो वही होता है, एक से हयात मिलती है, दूसरे से अंतड़ियां कट जाती हैं। यही जन्नत और जहन्नम की जिंदगी। वहां कैसे होगी ये तो वहां की बात है, और यहां तो हमारे सामने जो कुछ हो रहा है सब हयात और रिज़्क जो है वो तो कहीं नजर नहीं आता। मर्ग आखिरी जो है वो आज सारी दुनिया के अंदर है। बाकी रहा ये कि अब सांस लेने वाले इंसान चलते फिरते हैं, तो कुरान ने कहा था ना कि कमा ताकुल अनाम, ये इंसान नहीं है, कहा हैवान भी तो चलते फिरते तुम्हें नजर आते हैं, जिंदा नजर आते हैं, वो उन्हें भी जिंदा और मुर्दा हैवान कहा जाता है ना। तो कहा यही जिंदगी का इश्तराक है जो इस किस्म के माशरा के इंसानों में और हैवानों में होता है। एक जिंदगी वो है जो कुरान ने कहा है, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ओ चलते फिरते हैवानों आओ खुदा और रसूल की इस दावत के ऊपर लब्बैक कहो, जो तुम्हें वो चीज देगा जिससे तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी। जिंदा इंसानों को कहा जाता है आओ। देखा जिंदगी और जिंदगी में फर्क, ये है अजीजा ने मन, दोनों में फर्क। आयतें तो दो ही आज हुई, लेकिन बात बड़ी अहम थी, वो आ गई। सूरह मोहम्मद की आयत 15 तक हम आ गए अजीजा ने मन, और 16वीं आयत से हम आइंदा लेंगे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। शुक्रिया।